نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو پھیرنے کے آسمان کی طرف۔ اس سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں، اس کیفیت سے، اس نیت سے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تاکہ ہم پھیر دیں آپ کے اس چہرے کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر یہ خواہش تھی، یہ چاہت تھی، یہ تمنا تھی کہ اللہ رب العالمین میرا قبلہ، یہ قبلے کی جہت بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کر دیں۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دے دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آ جائے، یہ پیغام آ جائے کہ آپ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ اس کی وجہ بھی تھی، وجہ یہ تھی کہ یہودی بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کریں تاکہ یہودی اسلام کی طرف مائل ہوں، اسلام کی طرف آئیں۔ لیکن وہ لوگ ضد پر، ہٹ دھرمی پر قائم تھے، سب کچھ جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے۔ اور دوسری طرف بیت اللہ کو ماننے والے جتنے بھی مشرکین تھے، جتنے بھی اہل عرب تھے، مکہ المکرمہ میں رہنے والے لوگ تھے، یہ سب بیت اللہ کی تعظیم بھی کرتے تھے، عزت اور احترام بھی کرتے تھے۔ بیت اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچی اور بسی ہوئی تھی، لیکن وہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، غلط راستے پر، گمراہی پر، اور اسی طرح شرک کے اوپر اپنے ان بتانے والے، سمجھانے والے پیشواؤں کی وجہ سے اس پر قائم تھے۔ جیسا کہ آج کل دیکھ لیں، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگ قبروں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری اور بدعات اور خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نعوذ باللہ دشمنی ہے یا اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی مخاصمت ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے پیشواؤں نے، ان کے رہبر اور رہنماؤں نے انہیں یہی سبق دیا، یہی بتایا، یہی راستہ دکھایا، اسی غلط طریقے پر انہیں چلایا۔ یہ محبت کی وجہ سے، یہ بدعات کے اندر پڑے، یہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس راستے کو پکڑنے والے بنے۔ مشرکین مکہ، اہل عرب بھی اسی جہالت کی وجہ سے ان غلط طور طریقوں پر قائم تھے، حالانکہ وہ جو یہ کام کر رہے تھے یہ محبت میں کر رہے تھے، نفرت، مخاصمت کی وجہ سے نہیں۔ لیکن یہودی جاننے کے باوجود، اہل علم ہونے کے باوجود، اہل کتاب
سب کچھ سمجھنے کے باوجود وہ ہیٹ دھرمی اور ضد پر قائم تھے، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جائے، تاکہ بیت اللہ کی عزت، عظمت، محبت کرنے والے لوگ اسلام کی طرف میل ہوں، اسلام پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر لیں آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ جب یہ حکم آ گیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، آپ بنو سلمہ کی اس مسجد میں جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ 2 رکعت آپ نے ادا کر لی تھی جن میں آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ پھر حکم آ گیا کہ آپ چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں۔ دوسری 2 رکعت آپ نے بیت اللہ کی طرف چہرہ انور کر کے اپنی نماز کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، صرف مدینے میں نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، یا آپ کے ماننے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے، اسلام پر چلنے والے دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اگر وہ شمال میں ہیں جنوب کی طرف رخ کریں گے، اگر جنوب میں ہیں شمال کی طرف رخ کریں، مشرق کی طرف ہے تو مغرب کی جانب رخ کر کے، اگر مغرب کی طرف ہے تو مشرق کی جانب رخ کر کے، یعنی جہت ان کی قبلہ بیت اللہ ہوگا تو وہ اس طرف رخ کر کے اپنی نماز، اپنی عبادت کرے۔ اسی طرح فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، حق ان کے سامنے ہے، حق سے وہ واقف ہے، حق پر آنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل راستہ نہیں، کوئی مشکل بات نہیں، وہ اس انداز سے نہیں جیسا کہ اہل عرب ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، حق سے واقف ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ مخالفت، ضد اور ہیٹ دھرمی پر قائم رہتے ہوئے اسی انداز سے آپ کے خلاف ہیں۔ ہاں اگر وہ نہ جانتے پھر بات اور تھی، سب کو جاننے کے باوجود۔ اور فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، ان کی زبانوں پر کیا ہے، ان کا مسئلہ اور معاملہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم بھی ان سے غافل نہیں، عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہم سب کچھ مانیٹر کر رہے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔